صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ ويباعدنی عن النار۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تو نے سوال بہت بڑا کیا اور یہ سوال آسان نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ تعبد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، لا تشرک بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کی خلاقیت میں، اس کی ربانیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ علی کو، نہ قطب کو، نہ ابدال کو، نہ غوث اعظم کو، نہ کسی عالم کو، کسی کو شریک نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کس سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ معاذ۔ یہ معاذ کون ہے؟ یہ اعلیٰ درجے کے صحابی ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، پورے دنیا کے علماء ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ ان سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں معاذ تعبد اللہ کی عبادت کرنا، لا تشرک بہ شیئا، اس کی ذات و صفات میں، اس کی خلاقیت میں، اس کی ربانیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی غوث کو، نہ کسی عالم کو، کسی کو شریک نہ کرنا۔ وتقیم الصلاۃ، معاذ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت سے نکل جاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے نماز کو نکال دیا جائے تو مسلمان اور کافر میں کوئی تمیز باقی نہیں رہ جاتی۔ کافر اور مسلمان کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، معاذ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، معاذ رمضان کے روزے رکھنا۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور بیت اللہ تک پہنچنے کا ذرائع ہے، اسباب ہے تو حج کرنا، حج کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مالدار ہو، حج کر سکتا ہو، صحیح سالم ہو، وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اس سے اختیار ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے وہ یا نصرانی ہو کر مرے۔ پھر آپ نے هل ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ اگر تو چاہے تو مزید کچھ اور بتاؤ، خیر کا دروازہ بتاؤ۔ الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، شیطان کے وار سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور چھپ چھپ کر صدقہ دینا یہ تمہارے گناہوں کو بالکل دھل دے گا، یہ تمہارے گناہوں کو بالکل مٹا دے گا۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور جب ساری کائنات سو رہی ہو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کی قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات میں پکارتے ہیں، کبھی خوف میں کبھی شوق میں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں کبھی رکوع میں کبھی سجود میں۔ معاذ جب سب لوگ رات میں سو جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، تہجد کی نماز پڑھ لینا۔ پیچھے دیکھیے فرمایا تعبد اللہ، اے معاذ اللہ کی عبادت کرنا، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور روزہ رکھنا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کرنا۔ یہ 5 فرائض اس میں آگے، 5 فرائض جو دین کی 5 بنیاد ہے، ستون ہے جس پر پورا دین کھڑا ہوتا ہے۔
یہ 5 کا تذکرہ آ گیا. آگے نفل کا تذکرہ آیا. الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا. والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، نفل صدقات اس میں آ گیا. اور وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، تہجد کا تذکرہ آ گیا. معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ سارا دین کا میں نچوڑ بتاؤں جو آگے پیچھے جو بتایا ہوں. اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، نفل روزے رکھنا، اور صدقہ دینا اور تہجد پڑھنا، یہ ساری عبادات کا میں نچوڑ بتاؤں، سارا دین کا خلاصہ بتاؤں. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاخذ بلسانه، زبان کو آپ نے پکڑا، کھینچا، اب پکڑ کے آپ نے بتایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو کنٹرول رکھنا. اگر یہ قابو میں ہے تو جو عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفل روزہ ہے، تہجد ہے، سب تیرے پاس ہے، محفوظ ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں ہے تو ساری عبادتیں گئی. حضرت معاذ سے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ جو زبان سے ہم بولتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی. قرآن کی آیت ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان زبان سے ایک بولتا ہے، ایک فرشتہ کو اللہ نے متعین کیا ہے، چاہے وہ مذاق میں بولے یا کیسا بھی بولے، فرشتہ اس کو لکھ لیتا. پھر قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، ووضع الکتاب، جب ہر شخص اس کا پیپر اللہ ہاتھ میں دے گا، جب وہ پیپر کھولے گا تو وہ کہے گا ما لهذا الکتاب، یہ کیسا پیپر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس میں تو وہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے جو میں نے مذاق میں بولا تھا، سب چیزیں. اور معاذ کہا یا رسول اللہ جو ہم زبان سے جو بولتے اس پہ ہماری پکڑ ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ ثقلتک امک، تیری ماں تیرے گم کرے، تیری ماں تجھ پہ روئے. هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، انسانوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جو کوئی چیز دھکا مارے گی وہ زبان ہوگی، وہ زبان ہوگی. انسان جہنم میں سب سے زیادہ کس وجہ سے جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نہیں، حج عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں. انسان جہنم میں سب سے زیادہ جائے گا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے.